یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے بلوچستان کا ایک واقعہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے۔ بلوچستان کے سردار میاں بیوی کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور دونوں میاں بیوی کو جو سرداران ہے وہ گاڑیوں کے ایک قافلے میں ڈالتے ہیں اور قتل گاہ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں اپنی ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ اپنی قتل گاہ کی طرف جب جاتی ہے تو سرداران کو ایک بلوچی زبان میں ایک جملہ بولتی ہے اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، آپ مجھے پتھر نہیں مار سکتے، آپ میرے جسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ پہلے بیوی کو 9 گولیاں مار دی جاتی ہے جبکہ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 گولیاں ماری جاتی ہے۔ پاکستان کے کون سے قانون میں یہ لکھا ہے، کون سے آئین میں یہ لکھا ہے؟ اس کے بعد بلوچستان کی گورنمنٹ اور سی ایم بلوچستان ایکشن میں نظر آتے ہیں۔ پولیس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فل فور ایکشن لے اور ملزمان کو کٹہرے میں لے کے آئیں۔ اگر ہم اسلامی شریعت کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان علماء کونسل نے بھی اس کو دہشت گردانہ اقدام قرار دیا ہے اور مجرمان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ کچھ بلوچ عوام موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آیا وہاں کا یہ نظام کیوں اس نہج پہ یہ آ جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی کتنی غلطی ہے کہ وہ اپنی باپ بھائی کی عزت کو نیلام کر کے بھاگ جاتی ہے، لیکن اس میں بھائیوں اور باپ کا کیا کردار ہے کہ بیٹیوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ۔ بلوچستان میں جب ایک لڑکا اور لڑکی کو مارا جاتا ہے اس کی اصل حقائق کیا ہے؟ کیوں ان کو مارا جاتا ہے؟ آیا ان کا مارنا صحیح تھا یا غلط تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھو، ہر علاقہ ہر جگہ میں ایک اپنا روایت ہوتا ہے، لیکن روایت جو ہے وہ پھر اسلام میں ایسے بھی نہیں ہے، مذہب ایسے ہی نہیں بتا رہا ہے ہمیں۔ شاید ہوگی روایت کہ ہم گھر سے اگر کوئی لڑکی یا لڑکے بھاگ جائے تو پھر اس طرح کرنا چاہیے، پشتونوں میں بھی ہے، بلوچوں میں بھی ہے، لیکن میں نے ابھی تک اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا ہے اور نہ اس طرح چیز ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر آپ اس طرح کرتے تو پھر ویڈیو بنانے کا کیا ضرورت ہے کہ آپ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اس کا کیا پیغام چلا گیا؟ آپ نے خود دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کون سے بات چل رہا ہے، یہ ادھر کا ان کا حالات، وہ جو سسٹم ہے وہ بتا رہا ہے کہ ادھر سرداری کا نظام ہے۔ اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ گھر سے چلی گئی، لیکن ادھر جو آپ اپنے حق نہیں دے سکتے، ان کو اپنے بھائیوں کی طرح نہیں رکھتے، ان کو بات نہیں سنتے، ان کو جو ضروریات ہے وہ فوراً نہیں کرتے، ان کی تعلیم نہیں دیکھ سکتے، ان کا اقتصاد نہیں کر سکتے، ادھر تو پھر نہ سرداری ہوتا ہے، نہ جرگہ ہوتا ہے، نہ قانون ہوتا ہے، نہ کوئی اور بات ہوتا ہے۔ لیکن جب اس طرح بات ہوتا ہے تو پھر اس میں سب کچھ ہوتا ہے، سب بات ہوتا ہے اور پھر اس میں سزا بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، تو بہت بری بات ہے۔ میرے خیال میں اچھی بات بالکل بھی نہیں تھی، میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ جو بات چل رہا ہے غلط ہوا ہے اور غلط چیز کو غلط ہی کہنا چاہیے۔ جب ایک لڑکی گھر سے بھاگتی ہے، ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگاتی ہے، اس بھاگنے تک کا کردار میں ماں باپ بھائی کی ایک اگر دیکھا جائے تو ایک انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ انوالو ہوتے ہیں، انوالو ان اے سینس کہ وہ اس کو اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ کس لڑکی کو غلط سمجھتے ہیں یا باپ بھائی؟ نہیں، ہم نے کیوں اس طرح بنائے ہیں، یہ سسٹم کیوں اس طرح بنایا ہے کہ ایک لڑکی ہمیں دل کی بات نہیں کر سکتی؟ وہ یہ نہیں کہ کیوں ہم ایک لڑکی کو اٹھا کر وہ تعلیم یافتہ ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، ایک چرسی ایک فوڈری اور ایک بے تعلیم آدمی کو اور ایک ایسے جاہل آدمی کو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ اس کی زندگی اجمیر ہوتا ہے؟ پورا اسلام نے بھی یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنے بچے سے پوچھو، اپنے بیٹی سے پوچھو۔ اس میں غلطی پورا ماں باپ کی ہے کہ وہ اس طرح مضبوط بنا دے کہ وہ بتا دے ان کو کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں ہم سب کی غلطی ہے، ہماری جو روایت ہے یہ پورا غلط کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم سچ میں ان کو اپنے سمجھتے ہیں یا دل سے رکھتے، اس میں فرق نہیں کرتے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی، تو ادھر اور بھی حقوق ہے ان کو دینا چاہیے۔ پھر ہم نے ان کو اتنا مضبوط بھی بنانا چاہیے کہ وہ خود بخود بول دے آپ کو کہ ہاں میرا یہ ہے اور یہ طریقہ ہے، اور پھر وہ خود یہ سوچے کہ میرا جو مستقبل ہے یہ خراب نہیں ہو رہا ہے اور نہ خراب ہوگا۔ تو اس میں ہمیں چاہیے کہ لڑکی کو ہم اتنا طاقت دیں، وہ اس کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ وہ اپنے فیصلہ ماں باپ کے ساتھ شیئر کرے، ان کو بتا دے کہ یہ اس طرح مجھے ہونا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو ان کی 50 60 70 سال تو وہ اس نے رہنا ہے، ہم نے تو پھر نہیں رہنا ہے۔ بعد میں ہم پھر پوچھتے بھی نہیں، جب کوئی غلطی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پھر ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے اور آپ نے غلطی کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس ٹائم سینئر صحافی اسد طور صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، بلوچستان میں
دل خراش واقعہ رونما ہوتا ہے، میاں بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے پسند کی شادی کرنے میں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ سانحہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ بلوچستان کس طرح ریاست نے سرداروں کو آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے کہ آپ بس بلوچستان کے عوام کو ہمیں مینیج کر کے دو، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ ہمارے جو علاقے تھے وہاں پر اسکولوں میں بچے کو داخل کراتے ہوئے استاد کو بتاتے تھے کہ ہڈیاں ہماری ہیں، باقی ماس تمہارا ہے، جتنا مرضی مارو پیٹو، بچہ پڑھنا چاہیے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ ریاست وہ ریاست ہے جو کہہ رہی ہے سرداروں کو کہ ان کے ساتھ جو مرضی کرو، گولیاں مارو، قتل کرو، اسمگلنگ کرو، تم لوگ ان پر جیسی مرضی حکمرانی کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز تم ان کو ڈیل کر لو گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو سردار ہیں، سردار شیرباز ساتکزئی مبینہ طور پہ جنہوں نے یہ اس قتل کا حکم دیا ہے، اب دیکھیے ان کی عدالت میں پیشی کیسے ہوئی۔ ایگزیکٹلی، وہ اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن کے وہ آئے، بمشکل ان کا 2 روز کا ریمانڈ ملا، وہیں پر یہ وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کرنے والی BYC کی قیادت آتی ہے تو 15 دن کا جج ان کا ریمانڈ دیتا ہے، یہاں پر اس نے 2 دن کا ریمانڈ دیا کیونکہ یہ سردار ہے، وہ عام بلوچ ہے۔ یہ فرق ہے ریاست کا، تو یہ جب تک رہے گا تو پھر آپ یہ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کیونکہ ویڈیو بن گئی، آپ پیچھے بھی 2023 میں جائیے، ستمبر میں سردار عبدالرحمن کھیتران، انہوں نے 3 کا مبینہ طور پہ قتل کر کے اپنے ہی ڈیرے کے کنویں میں ان کی لاشیں پھینکی ہوئی تھیں، گرفتار ہوئے، ضمانت بھی ہوگی، نون لیگ نے اپنی جماعت میں شامل کیا، ان کو وزارت دی بلوچستان میں۔ تو ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قتل کریں، بلوچ سردار بچیوں کو زندہ جلا دیں، مار کے لاشیں کنویں میں پھینک دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جب ہماری بچیاں بہنیں بھاگ جاتی ہے گھر سے، اس میں باپ بھائی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں وہ بھاگتی نہیں ہیں، وہ اپنا ایک رستہ اختیار کرتی ہیں جب آپ ان کے اہل خانہ نہیں سنتے۔ اور دیکھیں، اگر وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، مجھے ایک چیز بتائیے، اس میں کیا مذاق ہے؟ آپ ایک شرعی تعلق ہی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بچے کا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا ایک شرعی تعلق ہو، تو وہ شرعی تعلق نکاح ہی ہے نا، تو وہ نکاح ہی مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا قانون بھی یہی کہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے، تو پھر اس پر آپ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کچھ اور تو نہیں مانگ رہی۔ ہم لوگ اپنی بچیوں کے اوپر دباؤ ڈال کے کہ نہیں، یہاں پر آپ چاہ رہی ہیں نہیں کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا پیسہ والا ہے، میں اس سے آپ کی شادی کر دیتا ہوں، اور پھر بعد میں ہم رو رہے ہوتے ہیں جب ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تشدد ہوتا ہے، ادھر ہم لاکھوں کروڑوں روپے کے جہیز دیتے ہیں، جو کہ اس سے بھی بڑی ایک سوری ٹو سے بےغیرتی ہے کہ لوگ ہم سے ہماری بیٹیاں بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی لیتے ہیں، فرنیچر بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر کوئی باعزت طریقے سے ہماری بیٹی کو اپنانا چاہ رہا ہے، جو اس کا ہم اثر بھی ہو سکتا ہے تعلیم کے لحاظ سے ہو سکتا ہے جو اس سے بہتر فیوچر کل بنا سکے اس کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ اگر کرنا چاہیے، جو ایک شرعی معاملہ ہے، ہم اس کے اندر بھی ہماری انائیں جاگ جاتی ہیں، ہماری انائیں یہ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں جاگتی ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہوں، لیکن بیٹیوں کے لیے ہماری انائیں جاگ جاتی ہیں، یہ کون سی انائیں ہوتی ہیں؟ سر، قبائل کے ماں باپ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ موسٹلی یہ اس طرح کے واقعات ہمارے قبائل میں ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی میں گاؤں میں تھا تو ایک ایسا واقعہ کا مجھے پتہ چلا ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی راضی ہے ایک شادی کے لیے، لیکن لڑکی کی پیرنٹس نہیں مان رہے کہ نہیں، آپ کو بچپن میں ہم نے رشتہ طے کیا ہوا ہے تو آپ کا اسی سے ہوگا۔ آپ والدین کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جو بچپن میں آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور یہ اسلام بھی اجازت کہتا ہے کہ آپ نے بچی یا بچے سے اس کی مرضی پوچھنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا آ رہا ہے کہ بچی یا بچے سے اس کی مرضی پوچھی جاتی تھی۔ حضرت علی سے نکاح کے لیے بھی حضرت فاطمہ کی کنسنٹ لی گئی تھی، ایگزیکٹلی، ٹھیک، تو وہ مرضی پوچھی جاتی تھی، اس کے بعد نکاح ہوتے تھے۔ تو آپ کیسے اپنی مرضی امپوز کر سکتے ہیں بچہ پہ کہ ہم نے بچپن میں آپ کی شادی کر دی تو طے کر دی تو اب اسی سے ہوگی؟ اگر وہ بڑی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے جس سے آپ نے طے کی ہو وہ اتنا کیپیبل ہی نہ ہو، آپ کی بچی زیادہ بہتر پڑھی ہو، زیادہ بہتر معاشرے میں مقام حاصل کر سکتی ہو، تو اس کا حق نہیں کہ اس کا جو شوہر ہے وہ انٹلیکچولی اس کے کم از کم قابل تو ہو۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ وہ
जो खातून होती है वो भी जितना हम मर्द इंसान है वो भी उतना ही इंसान है, जितने हमारे हकूक़ हैं उतने उसके भी हकूक़ हैं। तो ये हमें अब इस सोच को बदलना होगा, अपनी उसी ख्यालात से बाहर आना होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बलूचिस्तान में एक वाक़या रोनुमा होता है कि एक सरदार हुक्म देता है और मियाँ बीवी को कत्ल कर देता है पसंद की शादी करने पर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये जो दो अफराद का कत्ल है, बानो का और एहसान का, ये दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, बदतरीन सफाकियत है और किसी भी माशरे में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये टोटल फेलियर है सिस्टम का। मैं कहता हूँ उस इलाके के SHO को फौरी तौर पर मुअत्तल होना चाहिए, उस इलाके के SP को फौरी तौर पर मुअत्तल होना चाहिए, उस इलाके के DC को फौरी तौर पर मुअत्तल होना चाहिए। और वज़ीर आला के लिए भी ये अफसोस का और शर्म का मुकाम है कि वो कहते हैं ये ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले का वाक़या है। भाई, जब ईद उल अज़हा से 3 दिन पहले का वाक़या है और आप लोगों को इल्म है तो ये SHO, ये SP, ये DC, ये पूरी सूबाई महकमा और आपकी सूबाई हुकूमत क्या कर रही थी कि जब तक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हुआ था आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और आपने नहीं लेना था अगर ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना था। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ शदीद अल्फाज में। अब देखिए, सरदारी निज़ाम इस स्टेटस को के लिए कंधा फराहम करता है और सरदारी निज़ाम जो हैं, ये जो गला सड़ा निज़ाम है, इस निज़ाम ने जो मुल्क और सूबे में है बलूचिस्तान में, इस निज़ाम ने सरदारी निज़ाम को कायम रखा, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के बेनिफिशरी हैं, दोनों एक दूसरे से फ़ायदे उठा रहे हैं और दोनों आवाम को लूट रहे हैं, दोनों आवाम का बुरी तरह इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो अब सरदार साहिब को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तौजीहात की जाती हैं कि इनके तो मावराए कानून ताल्लुकात थे, मावराए रवायात अक़दार उसके ताल्लुकात थे और कई सालों से थे और इस वजह से ये गुनहगार थे और ये वाक़या तो इस तरह हुआ। आप मुझे नहीं ख्याल, और आज वज़ीर आला का बयान है कि इस बात का सबूत नहीं है कि सरदार साहब ही ने ये फ़ैसला दिया था कि इस जोड़े को कत्ल कर दिया जाए। तो ये शुरुआत हैं उस ताकतवरों को बचाने के लिए। आपको इल्म होगा, मैंने बारकान में एक प्राइवेट जेल को डिस्कवर कर लिया था और इसमें एक माँ अपने 5 बेटों और एक बेटी के साथ जो हैं वो कैद थी कई सालों से, और फिर वहाँ से एक बच्ची की और 2 बच्चों की लाशें जो हैं मिली थी और बाकी लोग जो है वो ज़िंदा सलामत जो हैं वो निकाल लिए गए थे। कुछ भी नहीं हुआ उस सरदार के पास। या उसी तरह 72 जेल इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक है जिसमें हज़ारों लोग हैं, सालों से हैं, पूरी के पूरी फैमिलीज़ हैं और उनसे बिगाड़ लिया जाता है, उनको जानवरों की तरह रखा जाता है। और वो सारे वो लोग हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत की ईवानों में हैं, जो इक़्तिदार की ईवानों में हैं, जो अशराफिया का हिस्सा है, अशराफिया के नाम पर इस बदमाशिया का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इनके ऊपर कोई ट्रस्ट हमें नहीं है। एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह, खुला दो टोक। और जो कातिल हैं अगर वो गुनहगार भी हैं किसी वजह से, किसी सतह पे वो गुनहगार भी साबित हो जाएं, तब भी किसी जरगे को, किसी इंडिविजुअल को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो ख़ुद गवाह बन जाएं, ख़ुद जज बन जाएं, ख़ुद जल्लाद बन जाएं और इसी तरह लोगों को खुलेआम कत्ल करें। इसलिए हर सूरत में इन लोगों को नमूना इबरत बनाना चाहिए। सर, हम मोस्टली हमारे कबाइल में देखा जाता है कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, लड़कियां घर से भाग जाती है। जब कोई लड़की बेटी घर से निकलती है, भागती है, इसमें भाई, बाप, ताया, फैमिली का कितना किरदार होता है। हमने देखा है कि हमारी बेटियों को बचपन से उनको किसी के नाम कर दिया जाता है हमारे कबाइल में। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, अगर कोई बच्ची घर से भाग जाती है तो आप गुनाह उसमें तलाश करने के बजाय आप अपने घर में, अपने घर के निज़ाम में, अपने घर के रवायत अक़दार में, अपने घर के रस्म रिवाज में उसकी जड़ें तलाश करें। उस बच्ची के अंदर उसकी तलाश ना करें। वो मजबूर हो गई है, आपने कैद खाने में उसको रखा हुआ है, आपने प्रिजन में उसको रखा हुआ था, आपने ग़ुलाम उसको रखा हुआ था, आपने उसके हुकूक सल्ब कर दिए थे, आपने उसके लिए घर को जहन्नम बना दिया था। इसलिए वो भाग गई, इसलिए उसने घर को छोड़ दिया। तो उसके जो जड़ें हैं
وہ اس بچی کے اندر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اقدار، اپنے روایات، اپنے رسوم، اپنے رواج اور اپنے گھروں کے ماحول کے اندر جو ہے وہ تلاش کریں. لوگوں کو آزادیاں دینی چاہیے، لوگوں کو حقوق دینے چاہیے، لوگوں کی پراپر تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، ان کو بولنے کا حق، ان کو رائے کا حق ملنا چاہیے، مرضی کی شادی کا اور مرد پسند کی نکاح کا اس کو جو ان کا اسلامی اور ان کا انسانی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں. سر لاسٹ کوسچن یہی ہے کہ آپ کیا پیغام دیں گے قبائل کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں اور دوسرے خاص کر پختون جو پیرنٹس ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے نام کر دیتے ہیں اور رشتے طے کر دیتے ہیں اور بعد میں جب بچے مانتے نہیں ہیں تو ان کو فورس کر کے ان کے نکاح پڑھا دیے جاتے ہیں، پیرنٹس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں پیرنٹس کو میں یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی اور پھر دیکھیں نکاح کے وقت بچوں سے باقاعدہ پوچھتے تھے. سردار الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنے بچوں سے پوچھتے تھے نکاح کے لیے تو آپ کیا کس مقام اور کس درجے پہ ہیں؟ اس لیے ایک تو بچیوں کو بالخصوص تعلیم دیں، یہ ان کا حق ہے. دیکھیں اسلام نے علم کو فرض کر دیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے مرد اور عورت کا، لڑکی اور لڑکی کا. یہ فرض ہے اور فرض حاصل نہیں ہوگا تو گنہگار ہوں گے. اس لیے تعلیم دو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق دو. بچیوں کے حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے جو ان کو دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، کوئی اس سے نہیں چھین سکتا. کوئی چھینے گا تو پوری معاشرے اور سوسائٹی اور ریاست کو مل کر اس سے لڑنا چاہیے. وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق ہے حق زندگی، وہ حق ہے حق تعلیم، حق صحت، حق وراثت، حق جائیداد، اپنی مرضی، اپنی پسند کی نکاح کا، شادی کا، اس کا حق. یہ ان کے حقوق ہیں، یہ ان کے حقوق ہے. غیرت کے نام پر قتل یہ بے غیرتی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ بدترین درندگی ہے. اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے. اور اس کو جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو نمونہ عبرت بنانا چاہیے. تو تعلیم دو اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں اور پھر اسلام کی روشنی میں دستور پاکستان نے دیے ہیں وہ حقوق ان کو ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پورے پاکستان میں، صرف بلوچ اور خیبر پختونخوا میں نہیں، آپ پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ سندھ کے اندر بھی دیکھ لیں، بہت برا حال ہے. جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے رشتوں کا، ان کے وراثت میں حصے کا، ان کے تعلیم کا، ان کے صحت کی سہولیات تک رسائی کا، ان کے دوسرے بشری حقوق اور آزادیوں کا بہت برا حال ہے. تو اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، سماجی تنظیموں کو بھی آگے بڑھ کر ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے سن لی ہے کہ ہم نے جو سینیٹر مشتاق صاحب، سینئر صحافی اسد طور صاحب اور دیگر افراد سے بات کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک قتل ہے، صفحانہ قتل تھا. ان کو چاہیے کہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ آپ نے آپ کو علی کا رشتہ قبول ہے کہ نہیں. ہمیں سنت محمدی پر عمل کرنا چاہیے اور کسی کا قتل ان کیس اگر کوئی وہ گناہ گار بھی ہے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیں. آپ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس قتل پر ان کا یہی کہنا تھا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عادل رضا کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں.